اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. دو نعمتیں اللہ نے ہمیں بڑی عطا فرمائی. نعمتیں تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن یہ دو نعمتیں بہت بڑی ہیں اور اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی ہوگا. یہ دو بڑی نعمتیں کیا ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا جائے گا؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پھر ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا. علماء نے لکھا کہ ایک نعمت کا نام ہے کتاب اللہ اور ایک نعمت کا نام ہے رسول اللہ. کتاب اللہ بہت بڑی نعمت ہے، عظیم دولت ہے. اس سے بڑی کوئی دولت اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں. پوری انسانیت اور پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے. قرآن کریم کو ایکشن میں دیکھنا ہو، عمل میں دیکھنا ہو تو سرکار کی زندگی دیکھیے.
اور سرکار کے اعمال کو تھیوری میں دیکھنا ہو تو قرآن کی آیات میں دیکھیے. جو قرآن کریم کہتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں وہ قرآن کریم کے اقوال ہیں. یہ دونوں میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. ایک ضابطے کی اور اصول کی بات سمجھیے کہ اللہ تعالی نے جب جب کوئی کتاب اتاری ہے تو وہ کتاب کو سمجھانے والا اور اس کتاب پر عمل کرنے والا نبی بھی بھیجا ہے. زبور اتاری اللہ تعالی نے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور تورات جب آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھانے کے لیے اور اس کو عملی بنانے کے لیے تشریف لائے. انجیل میں اگرچہ احکام کم ہیں لیکن انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور جب قرآن کریم آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. تو اگر کوئی قرآن کریم پر مکمل عمل کرنا چاہتا ہو، اصل مقصد قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کے اوپر کلی طور سے عمل کیا جائے. یہ مسلمانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے اور دستور زندگی ہے. لیکن اس کو عمل میں اور نقل و حرکت میں دیکھنا ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. بس تم چاہتے ہو کہ قرآن کریم پر تمہارا اچھی طرح سے عمل رہے. قرآن کریم کے حقوق ہیں. ایک حق تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے، جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، جامعات میں پڑھایا جاتا ہے، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اور نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے. یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا. یوں فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے. جو قرآن کریم کی تلاوت کرے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صاحب خلاصۃ البیان نے ذکر فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا
تو اس کو اللہ تعالی اس کی برکت سے ایک حسنہ عطا فرمائیں گے. اور یہ حسنہ کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک حسنہ 10 بھلائیوں کے برابر ہے. پھر سرکار نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے جس پر 10 نیکیاں، لام ایک حرف ہے جس پر 10 نیکیاں، میم ایک حرف ہے جس پر 10 نیکیاں. اور علماء نے عجیب بات بیان فرمائی ہے اس سلسلے میں کہ الف لام میم کا مطلب کوئی نہیں جانتا، لیکن نہ جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالی اس پر اجر دیتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. طلبہ جانتے ہیں، اساتذہ جانتے ہیں کہ الف لام میم ہا میم عین سین قاف قاف نون، الف لام را ہا میم، یہ سب کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں. اور حروف مقطعات کے آگے مفسرین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس سے کیا مراد ہے اس کو اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. تو کوئی اس کے معنی کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے باوجود اللہ تعالی اس پر 30 نیکیاں الف لام میم کے پڑھنے پر عطا فرماتے ہیں. اس سے یہ نتیجے پر ہم پہنچے. حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی یوں کہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر اجر نہیں ملے گا تو یہ بے وقوف ہے، اس بنا پر کہ الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس پر 30 نیکیاں ملنے والی ہیں. اور سمجھ کر اگر پڑھ رہا ہے باقی تمام قرآن کریم کو تو اس کے لیے فرمایا نور علی نور. تو پہلا حق کیا ہے جانا آپ نے؟ پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کو صحت کے ساتھ پڑھا جائے. آج عوام میں اور عام لوگوں میں ایک تو قرآن کریم کے پڑھنے کا مزاج ہی نہیں ہے، لوگ تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں، قرآن کریم کی عظمت کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کی دولت کو سمجھتے نہیں ہیں. ہاں اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ وقی کتاب ہے اور اس کو کافی اوپر بھی رکھتے ہیں، اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ ایک رمضان ختم ہونے پر اوپر رکھتے ہیں تو بیچارے کو دوسرے رمضان تک نیچے اترنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اتنا احترام کے ساتھ اس کو رکھ دیتے ہیں اور غلاف سے مٹی صاف کرتے ہیں، پھر اسے چومتے چاٹتے ہیں، پھر جگہ پر رکھ دیتے ہیں. جھگڑا ہوتا ہے پھر لے پکڑ قرآن، بول سچی بتاتا ہے کہ نہیں بتا رہا، اس کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی قرآن کھولتے نہیں ہیں. آج ہماری بہت بڑی محرومی اور آج ہماری بہت بڑی کمزوری اور آج ہماری بہت بڑی امت کی غفلت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم جیسی دولت سے نابلد ہیں، ناآشنا ہیں. اس کی صداقت اور اس کی سچائی، اس کی بزرگی اور اس کے نعمت ہونے کو ہم نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ.
تو ایک حق ہے قرآن کریم کا صحت کے ساتھ پڑھنا، ہر حرف کو اس کی جگہ سے نکالنا، اور مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ 70 سال کا بوڑھا جو ہے موبائل چلا سکتا ہے، انٹرنیٹ چلا سکتا ہے، فیس بک چلا سکتا ہے، تو قرآن صحت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اگر وہ محنت کرے، تھوڑی سی توجہ دے، تو قرآن آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اس کتاب کے آسان ہونے کو بیان فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے بالکل آسان کر دیا ہے۔ کوئی یاد کرنے والا ہے، کوئی پڑھنے والا؟ 6 سال کے بچے کو بھی دیکھا کہ قرآن کریم یاد ہے، اور 10 سال 12 سال کی عمر کے بچے کو کینیڈا میں دیکھا کہ پوری بخاری شریف یاد ہے، پوری بخاری شریف فرفر پڑھتا ہے، اور روایت کے راویوں کے نام بھی بالکل صحیح پڑھتا ہے۔ اتنی محنت اس پر کروائی گئی، تو محنت تو کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی، لیکن آسان ہے۔ یہ ہمارے مدرسے میں بچے جو آتے ہیں، ہم لوگ عجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن جب اساتذہ خون جگر دیتے ہیں، اپنا رات اور دن ان بچوں پر لگاتے ہیں، تو یہ پتھروں کی طرح آپ نے دیے تھے اپنے لخت جگر ہم کو، ان پر اساتذہ محنت کر کے انہیں ہیرا بنا دیتے ہیں، انہیں کام کا بنا دیتے ہیں، ان کے سینوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے مزین کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حق یہ ہے کہ اسے عمل میں لایا جائے۔ صحابہ کرام کا بڑا کمال یہ تھا کہ وہ قرآن حفظ بھی کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن رٹنا ہم عربوں کے لیے مشکل کام ہے، لیکن سرکار اشارہ کریں اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تو صحابہ ایک طرف قرآن کریم یاد کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی زندگی میں قرآن عملی طور پر اترتا بھی جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، قرآن کریم 4 پارہ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ خیر اور بھلائی کی منزلوں کو پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے پیارے مالوں میں سے اور اپنے محبوب مالوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اتری۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ وہ اپنی جگہ پر تھے اور انہوں نے سنا کہ آیت اتری ہے کہ اپنے پیارے مالوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دو، تو وہ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی سرکار کا نام آئے تو دل میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا درود شریف ہے، اس کو ضرور پڑھ لیا کرو، اتنا حق ادا کیا کرو، بخل سے کام مت لیا کرو، سرکار کے ہم پر بڑے حقوق ہیں، اس لیے نام سرکار آئے تو ہمیں اس پر درود پاک پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ آئے سرکار کے دربار میں اور عرض کیا،
اللہ کے رسول آیت اتری ہے کہ اپنے محبوب مالوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو حضور میرے پاس ایک باغ ہے جو آپ جانتے ہی ہیں، مسجد نبوی شریف کے قبلہ رخ کے اندر باغ ہے. ویسے عام طور پر بھی مسلمان کے لیے مسجد کے پاس اگر گھر ہو تو وہ زیادہ قیمت دے کر لے گا. کیوں؟ ارے میری پنجگانہ نمازیں سنبھل جائے گی، میری 5 وقت کی نمازیں سنبھل جائیں گی، 5 وقت میرے گھر میں اذان کی آواز آئے گی، میرے گھر میں دین کا ماحول رہے گا. میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول جو ڈش اینٹینا نے زہریلا کر دیا ہے اور ٹیلی ویژن نے خطرناک کر دیا ہے، رات دن برائیاں ابلی جا رہی ہیں. ٹیلی ویژن کے راستے سے ہمارے بچوں کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں، انہیں جنسی حیوان بنایا جا رہا ہے. روزانہ بری چیزیں وجود میں آتی ہیں. ابھی نیوزی لینڈ میں جو شہداء کا مسجد کے اندر واقعہ پیش آیا تو وہ قتل کرنے والے ظالم نے کہا کہ میں نے خبزی جو گیم آتی ہے اس کو دیکھ کر اس کا ریہرسل کے طور پر اتنے لوگوں کی جان لے ڈالی، اتنے لوگوں کو مار ڈالا. کتنا برا اثر ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا. میں نے دیکھا ہے مسجد میں بیٹھ کر بھی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گیم کھیلتے رہتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں اور میسج کا سلسلہ جاری ہے. کیوں اتنا دیوانے ہوئے ہو؟ کیوں اتنا موبائل کے پیچھے پڑے ہو؟ کیا رکھا ہے اس نے؟ آپ کے پاس سے سب چھین لیا ہے، آپ کا وقت چھین لیا ہے، آپ کی پرائیویسی چھین لی ہے، آپ کے رشتے چھین لیے ہیں، آپ کا پوسٹ کا نظام چھین لیا ہے. پہلے تو ڈاکیا آتا تھا تو انتظار رہتا تھا کہ اب ڈاک لے کے آئے گا، ہم لوگ ایک ایک کر کے کھولیں گے، جواب دینے میں ایک وقت. لیکن آج کل موبائل ایسا آیا کہ ڈاک کو بھی کھا گیا، ڈاک خانے کو بھی کھا گیا. اب کوئی خط نہیں لکھتا، سب میسج سے جو ہے نظام چلتا ہے اور یہ بین الاقوامی سلسلہ ہے. چلو خیر، اس پر تو میں بحث نہیں کرتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اتنا مت ڈوب جاؤ کہ تمہاری نمازیں چلی جائیں، تمہارا دین برباد ہو جائے، اخلاقی ذلتیں ہمارا مقدر بن جائیں. ان تمام چیزوں سے آج جوانوں کو بچنے کی ضرورت ہے. مسجد کے دروازے تلاش کرو، اللہ کے گھر کی طرف آنے والے بنو. تو مسلمان تلاش کرے گا کہ میرے گھر کا ماحول ایمانی رہے، میرے بچے نماز پڑھنے والے رہیں، میری اولاد قرآن کریم پڑھنے کے لیے مدرسہ چل رہا ہے، وہاں جائیں گے تو مسجد پاس ہوگی تو جائیں گے نا. مسجد کے ساتھ ہمیشہ مکتب کا نظام ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائی ہے. یہاں جامعہ ہے تو الحمدللہ ایک شاندار اور ایک آباد مسجد ہمیں نظر آتی ہے. تو حضرت ابو طلحہ کا باغ جس کا نام بیروحہ ہے، بڑا قیمتی باغ ہے، بہترین باغ ہے. اس کے بہترین ہونے کی وجوہات لکھی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے قبلہ رخ میں ہے. یہ بڑا قیمتی ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ لگا ہوا ہے. ابھی جو لوگ عمرے میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کہ مسجد سے قریب کوئی رہنے کی جگہ زیادہ دام دے کر کرائے پر مل جائے تو ہم رکھیں گے. زیادہ پیسہ دیتے ہیں کرائے کا کہ مسجد نبوی کے قریب ہے، وہاں سے روضہ رسول نظر آ رہا ہے. ایسا مکان تلاش کرتے ہیں، ایسا ہوٹل تلاش کرتے ہیں. تو ابو طلحہ کا باغ کتنا قیمتی تھا، کھجور نہایت عمدہ. اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ یہ علاقے ایسے ہیں کہ یہاں پانی کی قلت ہوتی ہے،
باغات ہوتے ہیں لیکن پانی نہیں ہوتا، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پانی بھی نہایت فراوانی کے ساتھ موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا نامدار سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پانی نوش جان فرماتے ہیں، کھجوریں تناول فرماتے ہیں۔ کتنا مبارک ہے یہ باغ جس میں آقا کے قدم آتے ہوں، جس میں سرکار کے پیر آ رہے ہوں، سرکار کی تشریف آوری ہو رہی ہو۔ لیکن ابو طلحہ نے سنا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو وہ باغ نکال کر سرکار کے دامن میں ڈال دیا، فرمایا میں اللہ کے راستے میں یہ باغ کو دے دینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بڑا قیمتی باغ ہے، کوئی اور باغ دو نا۔ فرمایا نہیں سرکار، اللہ فرماتے ہیں نہایت عمدہ مالوں میں سے کچھ دو، تو میں یہ نکال کر دینا چاہتا ہوں۔ اپنے رشتہ داروں کو سرکار نے دلوایا۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میں صرف اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم پر عمل یہ صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے ہے۔ آج بہت بڑی بات یہ ہو گئی کہ جامعہ ابن عباس میں ہمارے حضرت مولانا رضوان صاحب کے حکم سے میری حاضری ہوئی۔ یہ حاضری کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ میں آپ سے گفتگو کروں، دوسرا یہ کہ قرآن کریم پر ابھی گفتگو کر لی میں نے، 25 طلباء عزیز جو ہیں آج ختم قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت امت کی خدمت میں 25 طلباء دے رہے ہیں، یہ امت کی خدمت کریں گے اور کیا کیا کریں گے نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا 7 علماء کرام یہ دستار فضیلت سے نوازے جانے والے ہیں جلسے میں، لیکن آج وہ ختم بخاری شریف کرنے والے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب قرآن کریم کے ختم کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 3، ختم بخاری کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تین موقع ہمیں دعا کے مل رہے ہیں، یہ سعادت کے مل رہے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد 25 طلباء عزیز انشاءاللہ قرآن کریم ختم فرمائیں گے۔ اس کے بعد بخاری شریف کے جو طلباء ہیں وہ تمام پڑھیں گے اور بیان ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے دعا ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس میں پوری طرح سے شرکت فرمائیں، تھوڑی سی قربانی دیں اور اس مبارک مجلس میں ہمارے مدرسے کی شامل رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا